السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ جس کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ دور کر دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور بہت ساری دعائیں سب کے لیے، نیک تمنائیں۔ مائی بیسٹ وشز فار آل آف یو۔ ہم نے حسد کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین سے حسد کا جو چیپٹر تھا جیلسی اور انوی کے حوالے سے ہم نے کچھ سیشنز کیے ہیں، جس کے اندر کہ ہم نے حسد کو ڈیفائن کیا امام صاحب نے کہ واٹ حسد ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کے حوالے سے پھر انہوں نے بتایا کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 17 ہے، ہمارا 17 سیشن ہے۔ اس میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ریسرچ جو کہ ماڈرن سائیکالوجی کے حوالے سے کچھ ریسرچ ہے، اینڈ بدھزم یا بدھسٹ فلاسفی میں جیلسی یا انوی کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے یا اس کو کس طرح اپنے اندر سے نکالا جائے، اس حوالے سے ہم کچھ یعنی مستفید ہونے کی، کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ According to one research, Dr. Richard Smith and Dr. Sun Hee Kim from the University of Kentucky recently published a comprehensive article describing the nature of envy as well as the negative effects it can have on our mental and physical health. ٹھیک ہے، تو دو ڈاکٹرز تھے یونیورسٹی آف کینٹکی میں، یو ایس اے میں۔ انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا جس میں کہ انہوں نے کیا بتایا کہ جو حسد ہے اس کے جو مضر اثرات ہیں ہماری ذہنی صحت کے اوپر بھی اور ہماری جسمانی صحت کے اوپر بھی۔ یہ لکھتے ہیں ہسٹوریکلی کنسیڈرڈ ون آف دا 7 deadly sins، یعنی انوی یا حسد جو ہے وہ کرسچن تھیولوجی میں 7 مہلک گناہ ہیں، یا 7 جیسے کبائر گناہ کہہ سکتے ہیں آپ، ان میں شمار ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں میں۔ اور یہ لکھتے ہیں اینڈ اپیئرنگ ان 2 of the 10 commandments of the Old Testament۔ اچھا، اب یہ اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ میرے استاد نے کی، اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس چیز میں میری نشاندہی کی کہ یہ 10 commandments کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ یہ according to the writer here, envy appears in the 10 commandments. However, according to my research, envy is not mentioned by name in the 10 commandments. ٹھیک ہے، تو سر شمس الدین شگری جو میرے ٹیچر ہیں، میں ان کی بہت مشکور ہوں، انہوں نے مجھے اس چیز کے حوالے سے باور کرایا کہ یہ جو ہے نا، یہ 10 commandments کے اندر یہ بائی نیم جو ہے envy یا jealousy نہیں آتا۔ اس کی یہ جو 7 deadly sins ہیں، یہ ان کی شروعات کہاں سے ہوئیں؟ مطلب اب ہم اس کو کرسچینٹی میں یا ہم یعنی کرسچن جو ٹیچنگز ہیں یا ویلیوز ہیں اس کے اندر یہ 7 deadly sins کا آپ نے بہت ذکر سنا ہوگا۔ تو اس کی ہسٹری کیا ہے؟ پوپ گریگری آف دا کیتھولک چرچ فرسٹ enumerated the 7 deadly sins in the late 6th century۔ تو یہ ایک پوپ ان کے گزرے تھے، پوپ گریگری کے نام سے، جو رومن کیتھولک چرچ کے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ 7 جو یعنی مہلکات کہہ لیں یا 7 کبائر، 7 کبیرہ گناہ، انہوں نے لیٹ 6th century میں لیٹ سے کہ انہوں نے استنباط کیا، ٹھیک ہے نا، تورات سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے انہوں نے یہ اخذ کیے، نکالے۔ In his influential 13th century text Summa Theologica, Christian theologian ایک کرسچن تھیولوجین گزرے ہیں جن کا نام ہے ٹامس ایکویناس، ٹھیک ہے،
انہوں نے اپنا ایک کتاب لکھی تھی سوما تھیولوجیکا جو کہ بہت مشہور ہوئی. He further expounded on the 7 deadly sins, which he called capital vices. The 7 deadly sins are pride, envy, gluttony, greed, lust, sloth and wrath. ٹھیک ہے, wrath is یعنی غضب. تو یہ کیا ہو گیا؟ پرائڈ کا مطلب ہے تکبر، envy ہو گیا حسد، gluttony ہے لالچ کھانے پینے کے حوالے سے، اور گریڈ ہے جنرل لالچ، لسٹ ہے شہوت یعنی جنسی خواہش ہونا بہت، سلوتھ سستی، اور رات کیا ہے؟ غضب یعنی شدید غصہ. To Aquinas, the 7 deadly sins were the cause of all other offenses. یعنی ان کے مطابق، تھامس ایکویناس کے مطابق، یہ جو 7 بڑے گناہ تھے جن کا میں نے ابھی نام لیا، جو ذکر کیا، یہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ بنتے ہیں باقی گناہوں کے. ٹھیک ہے، یہ مین گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان دوسرے گناہ کرتا ہے. اچھا، آگے اب میں آرٹیکل کی طرف واپس آتی ہوں. آرٹیکل میں یہ لکھتے ہیں envy is a state in which the desired advantage enjoyed by another person or group of people causes a person to feel a painful blend of inferiority, hostility and resentment. یعنی یہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ envy کیا چیز ہے، کہ جس کے اندر ایک شخص ایک کیفیت میں ہوتا ہے کہ جس میں کہ جو کسی اور انسان کو یا کسی گروپ کو کوئی ایسا فائدہ ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس شخص کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کو احساس کمتری ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا سا غصہ ہے اور عداوت ہے اور ریزنٹمنٹ بھی ہے، یعنی اس کو اچھا نہیں لگ رہا. سائیکولوجیکل بلیٹن 2007 میں یہ ڈیفینیشن آئی ہے. As medieval theologians, Saint Thomas Aquinas wrote, "Charity rejoices in our neighbor's good, while envy grieves over it." ٹھیک ہے، یعنی جب ایک انسان کے اندر ایک شخص کا دل کھلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا جو ہمسایہ ہے اس کی نعمت اس کو جب ملتی ہے وہ اس پہ خوش ہوتا ہے، وہ خوشیاں مناتا ہے اپنے ہمسائے کی نعمت پہ. لیکن جب ایک شخص حسد کا شکار ہوتا ہے تو وہ غم زدہ ہوتا ہے اپنے ہمسائے کی کسی بھی نعمت پہ. Envy is more likely when the person who has a desired advantage is similar to you and when the domain of comparison is important to you. ٹھیک ہے نا، آپ کو یعنی envy کا شکار یا حسد کا شکار آپ کب زیادہ ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب جس شخص کو کوئی ایڈوانٹیج یا کوئی اچھی چیز ملی ہوئی ہے وہ آپ سے obviously ملتی جلتی اس کی سچویشن ہے، اور وہ جو ایریا ہے یا جو ڈومین ہے جس کے اندر اس کو فائدہ حاصل ہوا ہے یا جس میں وہ اچھا ہے، وہ آپ کے لیے بھی ایک ضروری ہے، مطلب یعنی آپ کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے اس چیز میں ایکسیل کرنا. فار ایگزامپل اف پیرنٹنگ از امپورٹنٹ ٹو می، یعنی اگر میرے لیے ایک اچھی والدہ بننا میرے لیے امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ایک میرا زندگی کا ایک امپورٹنٹ مقصد ہے، تو آئی ایم مور لائکلی ٹو بی envious of someone who seems to parent well than someone who excels at downhill skiing. یعنی پھر مجھے ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ مجھے چانسز ہیں کہ میں کس سے حسد کروں گی؟ ایک ایسے شخص سے جو کہ ایک بظاہر ایک بہت اچھی والدہ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اسکیئنگ اچھی کر رہا ہے تو مجھے اس سے مجھے کیا تعلق ہے. Envy can be a destructive emotion. یہ بہت ایک خطرناک اور تباہ کن جذبہ ہے، both mentally and physically. Envious people tend to feel hostile, resentful, angry and irritable. Such individuals are less likely to feel grateful about their positive traits and their circumstances. ان کے اندر شکر گزاری نہیں ہوگی، ظاہر ہے اپنی جو مثبت کوالٹیز ہیں، جو اپنی اچھائیاں ہیں اور اپنے جو حالات میں جو آسانیاں ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ ان کو نہیں نظر آئیں گی، اس کے بارے میں یہ لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے. Envy is also related to depression, anxiety, the development of prejudice and personal unhappiness. ٹھیک ہے، اس سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے، اس سے انسان انگزائٹی بھی اس میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر تعصب بھی آتا ہے اور وہ ناخوش رہتا ہے. Not surprisingly, these negative mental states can impact physical health. ٹھیک ہے نا، یا میں نے جیسے کہا کہ یہ آپ کی نیگیٹو مینٹل اسٹیٹس ہیں، لیکن
آپ کا برین پھر ایسے ہارمونز ریلیز کرتا ہے کہ جس سے کہ آپ فزیکلی بھی آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آبویسلی بار بار وہ نیگیٹو سوچیں سوچنا آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کو بھی خراب کرتا ہے. envious people can feel stressed and overwhelmed, ٹھیک ہے نا, اسٹریس زیادہ محسوس کرتے ہیں یہ لوگ. envious people are negative, unpleasant and as a result have fewer friends. اب یہ نیگیٹو انسان جو جب بن جاتا ہے تو وہ پھر یعنی اس کے ساتھ بیٹھنا کوئی اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, یعنی لوگ پھر اس کو اوائڈ کرتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے پھر اس کے دوست بھی کم ہوتے ہیں. So envy is an unhealthy emotion and the first step to prevent or eliminate it is to recognize and label these feelings as envious. سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ اس کو ریکگنائز تو کریں اور آپ لیبل کریں کہ اوکے میرے اندر یہ چیز ہے, آئی ایم envious. اب کیونکہ envy جو ہے یا حسد کے بارے میں یہ ایڈمٹ کرنا کہ مجھے حسد ہو رہا ہے ایک obviously socially unacceptable emotion ہے نا, یعنی آپ کسی کو یہ بات کہیں تو لوگ آپ کو برا سمجھیں گے, تو اس لیے پھر یہ اکنالج کرنا بھی مشکل کام ہے. اپنے آپ کو بھی یہ سچ بولنا کہ میں حسد کا شکار ہوں یہ ایک مشکل کام ہے. Dr. Smith and Dr. Kim suggest that once you have recognized and labeled envy feelings, you can try to dismantle them with a variety of cognitive therapy techniques and strategies. ٹھیک ہے نا, یہ انہوں نے سجیشنز دیے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ان کو ریکگنائز کر لیں اور لیبل کر لیں کہ یہ حسد کی فیلنگز ہیں اور ہاں میں حسد کا شکار ہوں. اب اس کو اپنے اندر سے کیسے نکالیں, تو انہوں نے کچھ سجیشنز دیے ہیں کہ جو کہ اس طرح کی ٹیکنیکس ہیں جو آپ اپنے ساتھ خود کر سکتے ہیں. نمبر 1 they write self reliance and perseverance. This means to repeatedly examine your thoughts. بار بار آپ اپنی سوچوں کو ایگزامن کریں بار بار, ٹھیک ہے, to determine whether you are envious. آپ سوچیں, آپ یعنی غور کریں کہ کیا سوچیں آ رہی ہیں, یہ سوچ حسد والی تو نہیں ہے, یہ سوچ کیسی ہے. If you find that they are envious at any given moment, جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو حسد والی کوئی سوچ آ رہی ہے, remind yourself of how these thoughts don't help your life and can actually harm it. آپ بار بار اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ سوچ بری ہے میرے لیے اور یہ مجھے نقصان پہنچائے گی, یہ میری زندگی کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی. The more you can manage to catch and correct your thinking, the easier it will be to remain envy free. اب اس میں کیا ہے, آپ کو اپنی سوچوں کو بار بار مانیٹر کرنا ہے. Number 2, selective ignoring and distraction. When you find yourself thinking envious thoughts, جب آپ اپنے آپ کو پائیں حسد کی سوچوں میں, ٹھیک ہے, یعنی آپ کی سوچیں اب حسد والی ہیں, فوراً quickly remind yourself that the other person's advantage is not important in the grand scheme of things. اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ دوسرے شخص کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ کیا مطلب اتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے in the grand scheme of things. اور یہ تو خیر سیکولر ویو پوائنٹ ہے, سائیکالوجسٹ ہے. اگر ہم دینی حوالے سے بات کرتے ہیں اس پہ تو ہمارے پاس تو ظاہر ہے ہمارے پاس تو آخرت ہے نا, یعنی ہمارے لیے تو جو ہمارا عقیدہ ہے وہ تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے اور نعمتیں بھی آزمائش کے لیے دی جاتی ہیں اور جو تکلیفیں ہیں جو پریشانی ہیں وہ بھی آزمائش ہیں. تو پھر کس بات کا حسد, حساب کتاب ہوگا ان سب چیزوں کا, اور اصل زندگی جب شروع ہوگی تو اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے. تو پھر جب آپ یہ سب چیزیں ذہن میں لائیں گے تو پھر آبویسلی پھر آپ وہ چیز آپ کو اتنی بڑی نہیں لگے گی کہ اچھا چلو اگر یہ اچیومنٹ اس نے حاصل کر بھی لی تو کیا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹریکٹ کریں اپنے آپ کو, فوکس آن ادر تھاٹس, اے پلیزنٹ میموری, تھنگز دیٹ نیڈ ٹو بی ڈن, اور انگیج ان اندر ایکٹیویٹی, ٹھیک ہے نا, کوئی اچھی کوئی یاد, کوئی کام جو کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی فوراً اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا لیں. By distracting yourself with another absorbing thought or activity, you can stop your envious thoughts in their tracks. ٹھیک ہے نا, جب فوراً ڈسٹریکٹ جب آپ کر لیں گے تو وہ سوچ وہیں پہ کٹ گئی, وہیں رک گئی. تھرڈ ٹیکنیک جو یہ بتا رہی ہیں وہ کیا ہے, سیلف بوسٹرنگ. This involves reminding yourself of your own positive qualities and advantages. اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں کہ میرے اندر کیا کیا اچھائیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. This strategy doesn't seem to reduce envy itself but can make you feel less angry and depressed in the face of your envy. یعنی اس سے ضروری نہیں کہ حسد کم ہو, لیکن آپ ظاہر ہے آپ کی جو ڈپریشن ہے یا جو غصہ ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا. And if these strategies don't work for you or envious emotions seems to be significantly decreasing your quality of life or impacting your daily functioning,
اٹس امپورٹنٹ ٹو سیک ہیلپ فرام اے ٹرینڈ مینٹل ہیلتھ تھراپسٹ. ٹھیک ہے, یعنی اگر اب ان میں سے بھی کوئی چیزیں کام نہیں کر رہی اور آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ آپ کا جو حسد ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور آپ کی کوالٹی آف لائف افیکٹ ہو رہی ہے, آپ کی ڈیلی فنکشننگ اس سے خراب ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو ایک ٹرینڈ مینٹل ہیلتھ تھراپسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ماہر نفسیات کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی غصے کے حوالے سے کہ دیکھیں یہ اس میں کوئی آر ہمیں محسوس نہیں کرنی چاہیے. انسان جو ہے وہ بہت ساری یعنی نگیٹو چیزوں کا شکار ہوتا ہے اور ہم سب انسان ہیں, ہم سب کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. اور اس میں اگر ہم کسی یعنی مینٹل ہیلتھ تھراپسٹ کو دکھا دیں, کسی ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں, تو یہ کوئی بری بات نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ آپ اپنا تزکیہ کر رہے ہیں, یہ آپ کے تزکیے کا حصہ ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا. اور ایک کوٹ ہے جو مجھے بڑا اچھا لگا, اس پہ اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ دے ول الٹیمیٹلی بی ڈسکمفٹڈ بائی دا فیکٹ دیٹ envy is the only one of the 7 deadly sins that does not give the sinner even momentary pleasure. یعنی اس چیز سے آپ کم از کم یہی چیز سوچ لیں, اس پہ غور کر لیں کہ حسد جو ہے نا, وہ 7 جو ڈیڈلی سنس بتائے گئے تھے ان کے اندر سے یہ ایک اکیلا واحد ایسا گناہ ہے جس سے گناہ کرنے والے کو 1 سیکنڈ کی لذت نہیں ملتی ہے. مطلب یہ صرف اور صرف آپ کو تکلیف دیتا ہے, یہ ایک اتنی بری چیز ہے. تو پھر انسان یہی سوچ کے اس سے اجتناب کر لے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ سیشن بینیفیشل تھا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کا تزکیہ کر سکیں اور اپنے دلوں کو پاک کریں, اور جو فضائل اور جو اچھی یعنی جو ایٹریبیوٹس ہیں, جو ورچوز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہے ہیں کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں, ہم وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اور ایک چیز اور میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آخری جو چند دن ہے رمضان کے, اور میرا خیال ہے آپ سب اس سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے, اس میں مغفرت کی دعائیں بہت زیادہ کریں, اور اپنی اولاد کے لیے, اپنے رزق کے لیے, اپنے ملک کے لیے, ہر چیز کے لیے بہت زیادہ دعائیں. اور جو رات کی عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اگر آپ میں سے کسی کو توفیق ہے, کوئی مطلب ہمت ہے, صحت ہے, تو ضرور وہ کوشش کرے کہ وہ کچھ نوافل ادا کرے سحری کے اوقات میں, اور ورنہ تراویح پڑھیں, اور جتنا آپ کی استطاعت ہے. اور جو ایک دعا ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, یہ دعا بہت زیادہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.